السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا دے اور جو ہم میں نہیں ان کی مغفرت کرے۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ میرے ایک دوست کا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ۔ آئیں یہ کہانی انہی کے زبانی سنتے آئے ہیں کہ جب لڑکوں میں بلوغت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں تو ان کی کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ برے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہوں یا پھر وہ موجودہ دور کے انٹرنیٹ خرافات اور فیس بک وغیرہ کے شوقین ہوں، تو ان میں جنسی گمراہی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایسی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی جوانی پر داغ لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیس دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ ماں باپ کی آنکھ کا تارا اور انتہائی تابعدار لائق فائق بچہ بھی جنسی طور پر تباہی کے گڑھے میں گر چکا تھا، حالانکہ وہ بھی پورا بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ اس سے انٹرنیٹ تک رسائی تھی، نہ ہی کوئی دوست ایسا تھا کہ جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا۔ 5 وقت کا نمازی 8ویں جماعت کا بچہ بالکل اب نارمل ہو کر رہ گیا۔ آج حضرت پیر مفتی عابد حسین رضوی صاحب نے مجھے یاد فرمایا تو میں ان کی قدیم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا کہ حجرہ مردو حضرات سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے مسائل کی تصویر حضرات سے چہرے پر سجائے بیٹھے ہیں۔ یاسید خوف لاچارگی کے شکار ان مردوں میں زن کوئی نظر بد کا شکار تھا، کسی کے سسرال چنگیز خان بنی ہوئی تھی، کوئی اعصابی اور جناتی مرض سے جسمانی آرزو میں مبتلا ہو چلا تھا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور بندش کا دکھ کسی پیر صاحب سے دعا تعویذ اور استخارے کے لیے یہاں لانے پر مجبور کیے ہوئے تھے۔ اس وقت پیر صاحب کے پاس پلنگ پر ایک 13 سال بچہ لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کا والد کرسی پر اور والدہ پچھلی جانب بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پیر صاحب نے بچے کی کلائی تھام رکھی تھی اور اس پر آیات پاک کا دم کر کے میری جانب دیکھا، پھر مجھے بھی اپنے ساتھ پلنگ پر ہی بٹھا لیا۔ اس بچے کو دیکھیں، اس وقت پیر صاحب نے مجھے مخاطب کیا، اس پر ایک جن زادی عاشق ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جبراً جنسی زیادتی کرتی ہے۔ بچے کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے تھے، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی یہ فل بالغ بھی نہیں تھا، کچے پھل کی طرح ہے، اس کو جنسی ملانات کا زیادہ ادراک نہیں ہے۔ لیکن اس حرامزادی نے اس شریف اور معصوم بچے کو گمراہ کر دیا۔ پیر صاحب کے علم و تحقیق پر کوئی شک نہیں تھا، وہ عالم دین اور فقیہ طبیب بھی ہیں۔ میں نے پھر بھی جسارت کی اور سرگوشی کی، گمراہی کی عمر بھی تو یہی ہے سرکار، بلا شبہ یہی عمر گمراہی کی ہے۔ لیکن جن بچوں کی تربیت پر ماں باپ نظر رکھتے اور والدین بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں، ان بچوں کے معاملات ان سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس کا نام ارسلان ہے۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہیں اور پھر استخارہ کیا ہے اور اس جنزادی کو بھی دیکھا ہے۔ وہ خود ابھی تازہ بالغ ہوئی ہے، گمراہ ہے، اس کا دل ارسلان پر آ گیا ہے، روزانہ اس کے بستر پر آ جاتی ہے۔ 1-2 بار اس کے والد نے پاس سونے کی کوشش کی تو اس نے اٹھا کر اس کو نیچے پھینک دیا۔ جب اس نے ارسلان کے باپ پیر صاحب نے اس کے والد کی جانب اشارہ کیا، ان سے خود پوچھ لیں، یہ سرکاری افیسر ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے ایسی وہم پرستی میں پڑنے کی، لیکن انہیں خود یہ منظر دیکھا ہے اس لیے مجھ تک پہنچے ہیں۔ جنزادی غیر مسلم ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ شرافت سے باز آ جائے اور مسلمان بچے کو گمراہ نہ کرے۔ آگے سے کہتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے گمراہ کرنا اس کا فرض ہے۔ شیطان اور جنات ایک ہی نسل ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں۔ جو جنات مسلمان ہوتے ہیں ہم انہیں شیطان نہیں کہتے، تاہم ان کی جد ایک ہے۔ ابلیس بھی تو جن تھا لیکن ناخلف ہوا تو راندہ درگاہ ہو کر ابلیس کہلایا۔ یہ جنزادی شیطان ہی ہے اور شیطانی قوت کو انسان کے خون میں شامل ہونے کا وصف حاصل ہے۔ قرآن سنت سے یہ ثابت شدہ ہے۔ ارسلان کے والدین نے بتایا ہے
کہ اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اب بہت زیادہ غصہ بھی کرتا اور زبان چلاتا ہے۔ پڑھائی سے اس کا دل اٹھ گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن شیطان انسانی خون میں اتر جائے اور انسان کو مست کرتا رہے تو اس انسان کے عقلی اور نفسی عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر صاحب یہ چڑیل کہتی ہے کہ ارسلان کی زندگی میں اب صرف 6 ماہ باقی ہیں، میں اس کو مار دوں گی۔ پھر صاحب مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ ارسلان کی ماں اداسی میں بولی، یہ کون ہوتی ہے زندگی اور موت کا فیصلہ سنانے والی؟ پیر صاحب نے انہیں تسلی دی، البتہ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جب کوئی کسی معلق مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے کہ ارسلان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کچا پھل ہے جو یہ حرام زادی کھا رہی ہے۔ ظاہر ہے ان حالات میں اس میں توانائی کا رس پیدا نہ ہوگا، علاج نہ کرنے کی صورت میں یہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، یا نفسیاتی مریض بن کر رہ جائے گا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ ایک دن یہ بچہ مغرب کے وقت اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ انہی کے گھر کے بالکل قریب ایک بہت ہی پرانا بیری کا درخت ہے۔ یہ جن اس درخت پر موجود تھی، تبھی اس کی نظر اس معصوم لڑکے پر پڑ گئی اور اس حرامزادی نے اپنی آگ بجھانے کے لیے اس معصوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں، اس لیے ان میں شہوت انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی شہوت پوری کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، اور یہ تو ابھی معصوم بچہ ہے، اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو یہ جن زادی اس بچے کو کھا کر کھوکھلا کر دیتی۔ پیر صاحب نے ارسلان کے لیے کچھ تعویذات دے دیے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ دوسرا اس کے والدین کو سمجھایا کہ جب ارسلان واش روم میں جائے تو اس کے دروازے کی کنڈی نہ لگانے دی جائے، جب نہانے کی غرض سے جائے والد اس کو خود نہلائیں، واش روم ٹوائلٹ میں اس کا زیادہ دیر نہ رکنا دیا جائے کیونکہ ان جگہوں پر وہ زیادہ حملہ کرتی ہیں۔ دوسرا اس کو اکیلے کمرے میں نہ سونے دیا جائے، میں نے اس کے پلنگ کا احاطہ کر دیا ہے، اس لیے وہ کبھی اس کے پلنگ پر پہنچ کر اس کے ساتھ سو نہیں سکے گی۔ انسانی احتیاط کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کیا گیا تو انشاءاللہ اس بچے کو تباہ ہونے سے بچانے میں اللہ کے حکم سے کامیابی ہوگی۔ گھر والوں نے پیر صاحب کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر سختی سے عمل کیا، ہر ہفتے پیر صاحب کے پاس حاضری بھی لگاتے رہے۔ رفتہ رفتہ لڑکے کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کوئی 3 ماہ بعد لڑکا بالکل صحت یاب ہو گیا اور پیر صاحب نے ان لوگوں کو چھٹی دے دی۔ لیکن اب بھی کبھی کبھار ارسلان اور اس کے والد پیر صاحب کو ملنے کبھی کبھار آ ہی جاتے ہیں۔ یہ کہانی سن کر میں ایک بار تو فکر میں پڑ گیا ہوں کہ کیا جب کوئی بچہ گمراہ ہوتا ہے یا اس کا مزاج برہم رہنے لگتا ہے تو یہ جسمانی بیماری کی بجائے غیر انسانی مداخلت کا بھی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اس پر نفسیات کے اداروں کو بھی بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے مریضوں کی کہانیوں پر امریکہ، یورپ میں تحقیق کی جاتی اور پھر ان کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ایسے کسی مسئلے کو فی الفور واما وغیرہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ بچوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور کسی نے کوئی اپنی کہانی لوگوں تک پہنچانی ہے تو ہمیں ان باکس میں شیئر کر دیں، ہم ضرور آگے پہنچائیں گے۔